بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد چند منٹ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو 101 بیماریوں کا علاج ہے، ہر دکھ پریشانی کا حل ہے، رزق کے مسائل ہیں، آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت منٹوں میں پوری ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، جیسے جیسے میرے سننے میں آیا ہے بالکل ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا، ان کا سکھلایا ہوا عمل ہے۔ بدقسمت ہی ہوگا جو اس سے محروم رہ جائے گا۔ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے ضرور سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں، تو آپ کو یہ وظیفہ ضرور سننا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اس سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے سے واقعے سے انشاءاللہ تعالی میں نے لیا ہے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، وہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کہلوا دو کہ وہ ورد کرے جو میں اس کو بتا رہا ہوں، اس کا ورد کرے، وظیفہ کرے۔ اب انہوں نے اس بتائے گئے وظیفے کا ورد شروع کر دیا۔ اب ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے جہاں ان کو قید کیا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھے بیٹھے ان کی زنجیروں سے، جن ہتھ کڑیوں سے ان کو باندھا ہوا تھا، وہ خود بخود کھل گئیں اور یہ وہاں سے نکل بھاگے۔ اور ان لوگوں کے بہت سے مویشی، بہت سے جانور ایک استبل میں باندھے ہوئے تھے، اور اب وہ وہاں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوئے جو ان کے ہاتھ لگی۔ اب اس پر یہ سوار ہو گئی۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو ہنکایا ان کو لے جانے کے لیے، لانے کے لیے، تو وہاں پر جتنے بھی اس استبل میں جانور تھے، اونٹوں کے ریوٹ تھے، جتنے بھی جانور تھے، گھوڑے وغیرہ، وہ سب کے سب ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے، کفار جو تھے وہ پیچھے دوڑے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور آپ وہاں سے نکل آئے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے اور اپنے صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں آ کر انہوں نے آواز دی، بابا جان، بابا جان۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ تو سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ ماں نے کہا وہ کہاں؟ وہ تو قید و بند کی مصیبت ہی جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ دروازے کی طرف دوڑے، لپکے دروازے کی طرف۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، اور جو ان کا صحن تھا، ان کا گھر تھا، تمام صحن اونٹوں سے، گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ والدین نے پوچھا کہ یہ اونٹ اور گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے واقعہ پورے کا پورا بیان کر دیا اور فرمایا، اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں اس کے بارے میں مسئلہ کہ اب مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب تمہارا ہے، جو چاہے کرو۔ اب ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اللہ تعالیٰ پر توکل تھا بہت زیادہ، تو اس حوالے سے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ان صحابی کے اس توکل کو، اس یقین کو دیکھ کر
جس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اگر کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مصیبت سے نجات کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ تو سورۃ طلاق کی جب آیت نمبر 3 نازل ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پریشانیاں اور مصیبتیں تو دور ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ رزق کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں محبت نہیں ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے آگے زبان چلاتی ہے، آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، اب آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، بیماریوں سے پریشان ہیں، مشکلات سے پریشان ہیں، آپ بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے سے پریشان ہیں۔ اس واقعہ کو، اس یقین کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے اللہ پر توکل اور اس وظیفہ خاص کو اپنایا تو آپ کے لیے بھی اب مصیبت سے نجات کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ گھر بنانا چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کو بے حد فائدہ دے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت سے نجات کے لیے، حصول مقصد کے لیے اس وظیفہ کی تلقین فرمائی، اور وہ وظیفہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وظیفے کا طریقہ کار بھی سمجھ لیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مقصد کے لیے، مضرتوں سے بچنے کے لیے، منافع کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس کلمہ کی کثرت پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ اس کی کثرت سے جو انہوں نے بتایا کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کثرت تقریباً روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کی آسانی کے لیے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ وہیں پر بیٹھیں گے، چند منٹ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی پڑھنا ہے۔ العلی العظیم آپ نے ساتھ نہیں ملانا، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لینی ہے۔ یہ ٹوٹل جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے تو آپ نے اپنے پریشانی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی بیماریوں کا علاج ہوگا، ہر دکھ درد پریشانیاں ختم ہوں گی، ہر مقصد آپ کو حاصل ہوگا، ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا عمل ہے اور نہایت مجرب ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تسیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ خیرہ۔